شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیاحت کا شوق مجھے سرزمین ہند میں لے گیا اور میں پھرتا پھراتا سومناتھ مندر میں جا نکلا۔ وہاں میں نے ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک بہت خوش نما بت دیکھا۔ اس علاقے کے لوگ بہت عقیدت سے اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسے اپنا حاجت روا جان کر اس کے سامنے دعاؤں میں مصروف رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اس جہالت میں مبتلا دیکھ کر میں بہت متعجب ہوا اور مندر کے ایک پجاری سے جو میرا جاننے والا تھا یہ پوچھ ہی لیا کہ جس بت کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور جو ایسا بے بس ہے کہ اگر اسے گرا دیا جائے تو اپنے آپ اٹھ بھی نہیں سکتا، اسے اپنا معبود کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ میری یہ بات سن کر پجاری بہت بگڑ گیا اور اس نے بڑے پجاری کے سامنے میری شکایت کر دی۔ اب صورتحال کچھ ایسی پیدا ہو گئی کہ مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ یہ محسوس کر کے میں نے اپنا لہجہ بدلا اور ان پر یہ ظاہر کیا میں نے تو یہ سوال صرف پکا یقین حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر بت کی عظمت سے پوری طرح آشنا ہو جاؤں تو میں پورے شوق کے ساتھ اس کی پوجا کیا کروں گا۔ میری یہ بات سن کر بڑا پجاری مطمئن ہو گیا اور بت کی بزرگی سے آشنا کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت وہ مجھے مندر میں لے گئے۔ مندر بت کے پجاریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پجاری ڈھول بجانے لگے اور بت نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھا دیا جیسے اپنے پجاریوں کو برکت دے رہا ہو۔ یہ تماشا ختم ہوا تو بڑے پجاری نے مجھ سے کہا، اب تو تم ضرور قائل ہو گئے ہوگے کہ یہ بت بہت صاحب اختیار ہے۔ میں نے اگرچہ اسے ایک محض ڈھونگ خیال کیا تھا لیکن مصلحت کے مطابق اقرار کیا کہ ہاں میں قائل ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت سے اس ٹوہ میں رہنے لگا کہ کسی طرح بت کے یوں ہاتھ اٹھنے کا راز معلوم ہو جائے، اور آخر مجھے وہ بھید معلوم ہو ہی گیا۔ بت کے پچھلی طرف مجھے ایک خوشنما پردہ نظر آیا اور جب میں نے پردہ اٹھایا تو دیکھا وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے جس نے ایک رسی تھام رکھی ہے۔ مجھ پر یہ بات فوراً ظاہر ہو گئی کہ یہ پنڈت جب اس رسی کو کھینچتا ہے تو بت کا ہاتھ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ پجاری نے مجھے دیکھ لیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس نے مجھ پر قابو پا لیا تو راز افشا ہو جانے کے خوف سے مجھے مار ڈالے گا۔ چنانچہ جان بچانے کے خیال سے میں نے اسے اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ حکایت حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت معروف حکایتوں میں سے ہے اور ان کی اپنی زندگی کا واقعہ ہے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک ان کا ہندو بن کر مندر میں رہنا اور دوسری بات ایک انسان کو قتل کر دینا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اسے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کا خاص رنگ قرار دینا چاہیے۔ مولانا حالی نے معیات سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ ان کی ساری زندگی جیسا دیس ویسا بھیس یا جیسے حالات ویسے لباس کی حالت میں گزری ہے۔ انہوں نے جبہ پہن کر بادشاہوں کی مصاحبت بھی کی اور سقا بن کر لوگوں کو پانی بھی پلاتے رہے، گویا یہ ان کا خاص درویشانہ رنگ تھا۔ رہا دوسرا معاملہ تو اس پنڈت کو انہوں نے حفاظت خود اختیاری میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایسا کرنا ہر مذہب اور ہر ملک کے قانون کے مطابق جائز ہے۔